عموماً یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بچیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی مائیں بچیوں کی شادی کے خواب بننے لگتی ہیں، اور جوں جوں بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی جاتی ہیں، یہی مائیں اپنے خواب بچیوں کے ذہن میں منتقل کر چکی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک یہ بھی بڑی قسمتی ہے کہ اکثر بچیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں اپنے بالوں میں چاندی سجا لیتی ہیں، لیکن اچھے رشتے میسر نہیں آتے، جس کے بعد ان لڑکیوں کی سوچ میں خود اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنے کی خواہش پیدا ہو کر رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ذرا کسی نے ان کے آنگن میں جھانک کر ان سے دو چار چکنی چوڑی باتیں کی، یہ وہیں اپنا دل ہار بیٹھتی ہیں۔ کئی مرد جب ان لڑکیوں کو یقین دلانے کے بعد کہ میں دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے لیکن شادی تم ہی سے کروں گا، شیشے میں اتار چکے ہیں، تو ان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کر سکتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے جب وہ بچیاں اپنا سب کچھ ہار کر تہہ دامن ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب تک حقیقت ان کی سمجھ میں آتی ہے تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بچیاں کانچ کی مثال ہوتی ہیں، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہے کہ جہاں ایک طرف مردوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ساحلین تشریف لائے ہیں، تو دوسری طرف مردوں میں سے بھی کچھ ایسے قبیل کے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی چکنی چوڑی باتوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں بچیوں کو اپنے دام فریب میں مبتلا کیا ہوگا۔ جب ان کا مطلب نکل گیا تو وہ پالتو عقابوں کی طرح پھر سے اڑ جاتے ہیں۔ دوستو، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے، اس لیے میں اپنی تمام بیٹیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ وہ کبھی بھی اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اگر اللہ کریم نے آپ کا جوڑا بنایا ہے تو وہ بالضرور آپ کو مل کر ہی رہے گا، اس لیے والدین کے موجود ہوتے آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ آپ ذرا یہ تو سوچئے گا کہ اگر آپ کی شادی اب تک تو کیا آپ کے بھائی آپ کے لیے فکر مند نہ ہوں گے، چاہے انہیں اس بات کا اظہار کرنا نہ آتا ہو؟ کیا آپ کے والد جو بظاہر عشاء کے بعد سوئے نظر آتے ہیں، کیا وہ جوان بیٹی کے گھر میں موجود ہوتے سکون کی نیند سو پاتے ہوں گے؟ کیا آپ کی والدہ کی آنکھیں آپ کے متعلق سوچتے سوچتے بھیگ نہیں جاتی ہوں گی؟ اگر آپ اس کے برخلاف سوچتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی والوں کو آپ کا خیال نہیں ہے، تو آپ میری خاطر ہی صحیح ایک مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھ کر دوبارہ اپنے دل سے سوال کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ صرف شیطانی وسوسے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر اپنے اور اپنے والدین کے حال پر خدا کے لیے رحم کھائیں، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور میری جو جوان بہنیں پہلے ہی کسی مرد کے چکنی چوڑی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا چکی ہیں، وہ خدا کے واسطے اس حدیث پر نگاہ دوڑائیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ کیونکہ میرے پاس اکثر ایسے بھی میسج آتے ہیں، کالیں آتی ہیں، جس میں میری یہ بچیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہماری اسی شخص سے شادی ہو جائے کہ جس نے ہمارے بولے پن سے کھیلتے ہوئے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ یقین کریں، مجھے ان کی اس معصوم سوچ پر حیرانی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی کہ یہ بیچاری کتنی بولی بالی بیڑے ہیں جو ایک بار بیڑیوں کا شکار بننے کے باوجود انہی بیڑیوں سے یہ توقع کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید اب اس بیڑیے کو ہم پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں پامال کرنے کی بجائے ہمارا نگہبان بن جائے اور ہماری حفاظت کرنے لگے۔ ان بیچاریوں کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ بیڑیے کے منہ کو خون لگ جاتا ہے
تب وہ اس خون کی لذت کا عادی بن جاتا ہے، وہ رحمانی نہیں رہتا بلکہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، لیکن جسے اللہ توفیق دے۔ لیکن میرے آج کے محسن میں ایک بچی جس کی عمر شاید 20 برس سے 25 برس کے درمیان ہوگی، ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس لیے کوئی مقبول تو کجا غیر مقبول رشتہ بھی نہیں آتا۔ شاید اسی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص سے محبت ہو گئی جو اس کے والد کی عمر کا ہے۔ وہ مایوسی کی گہرائی میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے اور جوان بچوں کا باپ ہے اور ایک حیات بیوی کا شوہر بھی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، بالفرض آپ کی شادی اس حساب سے ہو بھی جاتی ہے تو کیا آپ تمام عمر ایک ایسے انسان کے ساتھ بخوشی رہ پائیں گی جس کی جوان بیٹیاں آپ کے برابر ہوں؟ کیا وہ بٹا ہوا شخص آپ کو وہ محبت دے پائے گا جس کی تمنا ہر ایک کنواری لڑکی کیا کرتی ہے؟ اگرچہ اسلام ایسے رشتوں کی کوئی منامت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور کہاں ہم لوگ اور کہاں وہ معاشرہ جدا تھا اور یہ معاشرہ جدا ہے۔ وہاں 4 شادیاں عام بات تھی، مردوں کے لیے دوسری بھی عذاب کی صورت بن جاتی۔ لیکن کیا ہماری خواہش، ہماری سوچ میں ان جواب اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا، اور ذرا یہ بھی سوچئے گا کہ جب 15 برس بعد آپ جوان ہوں گی تو کیا وہ شخص بستر نہ پکڑ چکا ہوگا؟ اور جب آپ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کریں گی تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بچی کے لیے کوئی بہتر رشتہ نہ ڈھونڈ پائے، جس کی وجہ سے ان کی بچی آج ایک بوڑھے شخص سے بھی شادی کے لیے تیار ہے؟ اس لیے جذبات میں بہنے کی بجائے پرسکون ہو کر حقیقت پر نگاہ رکھے۔ میری بہن، آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے میں اپنی تمام بہنوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے اپنے والدین پر اس یقین کے ساتھ چھوڑ دیجئے کہ ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہاں، وہ بچیاں کہ جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ ضرور اپنے لیے رشتہ تلاش کر سکتی ہیں، لیکن خدا کے لیے مردوں کی چکنی چڑی باتوں میں آنے کی بجائے اپنے انجام کی طرف نظر رکھیں کہ مردوں کی شیریں زبان کے پیچھے ضروری نہیں کہ ان کا دل بھی پاکیزہ ہو اور ان کی نیت بھی صاف ہو۔ مسئلے کی طرف نشاندہی تو کر دی، لیکن مسئلے کا کوئی حل نہیں بتایا کہ آخر اس مسئلے سے نپٹا کیسے جائے۔ تو دوستو، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری آج کی بات کو بہت دھیان سے سننا اور ان باتوں کو اپنی پاکیزہ چادر میں گرا ڈال کر ہمیشہ یاد رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آخر کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور آخر کیوں ہمارے گھر لاکھوں دعاؤں کے باوجود اچھے رشتے نہیں آتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی سے بھی جو شے مانگی جائے، اس میں 3 خوبیوں کا ہونا از بس ضروری ہے۔ اگر جس سے مانگا جائے اس میں ایک بھی خوبی کم ہو تو وہ آپ کو کچھ نہیں دے پائے گا۔ پہلی خوبی کہ جو شے مانگی جا رہی ہے وہ شے اس کے پاس موجود بھی ہو، ورنہ انکار ہو جائے گا۔ دوسری خوبی، جس سے کوئی شے مانگی جا رہی وہ آپ کو جانتا بھی ہو اور آپ سے محبت بھی کرتا ہو۔ اگر شے تو موجود ہو لیکن دینے والا جانتا نہ ہو تب بھی انکار کا خدشہ ہے، اور جانتا بھی ہو لیکن آپ سے محبت نہ ہو تب بھی انکار کے چانس زیادہ ہیں۔ تیسری خوبی کہ دینے والا بخیل نہ ہو، سخی ہو، ورنہ چاہے جتنا بھی ہو اور محبت بھی رکھتا ہو وہ شے بھی اس کے پاس موجود ہو لیکن اس کا بخل اسے وہ شے دینے سے روک دے گا۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان 3 خوبیوں کا تصور ذہن میں آتے ہی اللہ کریم کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے، یا اس کے مدنی محبوب کا اسم گرامی ذہن میں آتا ہے۔ ایک خالق ہے اور ایک خالق تو نہیں مگر خالق کا محبوب۔ اللہ کریم ہر شے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، لیکن قاسم تقسیم کرنے والا اس نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔
وہ کریم رب اپنے تمام بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن جانی رحمت اپنے محبوب کو بنا دیا۔ وہ پروردگار خود بھی سخی ہے، اور قرآن پاک میں اس نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرما دیا۔ اب ایک وظیفہ پیش خدمت ہے۔ ہر جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد ایک پیکٹ ٹافیاں حسب توفیق قیمت کا منگوا لیا کریں۔ ان ٹافیوں پر والدین مصطفیٰ شہدائے بدر اور سیدنا غوث اعظم کی فاتحہ دلوا کر چھوٹے بچوں میں عصر کی نماز کے بعد شادی کی نیت سے تقسیم فرمایا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ 100 مرتبہ یا لطیف یا رشیدو یا لطیف یا رشیدو پڑھ کر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر 31 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ آخر میں 93 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے لیے بہتر رشتے کی دعا کریں، اور 3 خوبیوں والی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اخلاص و یقین کا عمل سے دعا کر لی اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو اور اس مانگے جانے والے رشتے میں کوئی قباحت بھی نہ ہو تو حشر میں میرا دامن پکڑ لیجئے گا۔ انشاءاللہ چند جمعراتوں کے مسلسل عمل کی برکت سے ایک نہیں بے شمار رشتے آپ کی دہلیز پر آ جائیں گے۔ اپنی من پسند شادی کے لیے اس عمل کے ساتھ 88 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی آنکھیں بند کر کے مطلوبہ شخص کو ذہن میں رکھتے ہوئے کر لیں، اور 88 کی تعداد پوری ہونے کے بعد اس پر تصور میں دم کریں۔ اگر وہ رشتہ آپ کے حق میں اچھا ہوا اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہوئی تو انشاءاللہ وہ رشتہ بھی خود چل کر آپ کے دروازے پر آ جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ من پسند شادی کے لیے بجائے اللہ کریم کی ذات پر اپنی قسمت کا فیصلہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہی بہتر جاننے والا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔